أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی ہے کہ اے نبی، آپ ان مکے والوں کے سامنے اور دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما دیجیے. ان آیات کے اندر توحید کے سلسلے میں بہت ہی ٹھوس باتیں ارشاد فرمائی ہیں. توحید کا لب لباب اور توحید کا مغز ان آیات کے اندر پیش کر دیا ہے. توحید کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا کہ پوری زندگی امتحانات، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہیں، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر ثابت قدم رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کے اوپر، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس چیز کے اوپر کس طریقے سے ثابت قدمی انہوں نے دکھائی کہ گھر سے الگ ہو گئے، باپ سے الگ ہو گئے، رشتہ داروں سے الگ ہو گئے، عزیز و اقارب سے الگ ہو گئے، بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی حق کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے. زندگی بھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، اس طریقے سے جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ پرکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان مکے والوں کے سامنے حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان فرمائیے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا کہ ما تعبدون، کہ اے لوگوں تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو اور پھر انہی کے پاس آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، فنظل لها عاکفین، انہی سے آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، انہی سے امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو کچھ دینا ہے یہی دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، جب ان کی دہائی دیتے ہو، جب ان کو یاد کرتے ہو، تو کیا یہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تم کو کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا کہ بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے پروج کو، اپنے پرکھوں کو اور اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی توحید کا نقشہ پیش کیا اور فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میرا پروردگار وہ ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی مالک ہے جس سے مجھے امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن میری بخشش فرما دے گا، وہی میرا مالک اور خالق ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ وقت کے سامنے ان چیزوں کا اعلان کیا تو بادشاہ وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیا، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ باپ بھی دشمن ہے، قوم بھی دشمن ہے، بادشاہ وقت خون کا پیاسا ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، ہر طرف دشمنی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، انتقام لینے اور زندہ جلا دینے کے ارادے چل رہے ہیں، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی پرواہ نہ تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، وہ ہر خطرے سے بے نیاز تھے، اعلان حق میں مست تھے اور رشد و ہدایت کی دعوت میں مشغول تھے۔ بس ایک سہارا تھا جو دل کو تقویت دیتا تھا، جو حوصلوں کو بلند کرتا تھا، اور وہ تھا اللہ کا سہارا، وہ تھا خالق اور مالک کا سہارا۔ اس ایک سہارے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور اسی ایک سہارے کی خاطر
آپ نے تمام سہاروں کو چھوڑ دیا، اسی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے سب کو ناراض کر لیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مولانا محمد علی جوہر کے وہ اشعار بالکل صادق آتے ہیں کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اور پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام وفا میرے لیے ہے۔ اور کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی فقط ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن شہر بابل سے ملک عراق سے نکل گئے، اور آپ نے 37 سال کی عمر میں شادی کی۔ حضرت سارہ جو حران کے بادشاہ کی بیٹی تھے، ان سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جا رہا ہوں، میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ حضرت سارہ علیہ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ مصر کے بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص مصر کے اندر آیا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے، تو مصر کے بادشاہ عقیون نے حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر اپنی نیت کو خراب کر لیا اور آپ سے دست درازی کی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے اپنی نیت کو خراب کیا، اور ہر مرتبہ جب بھی وہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا تھا تو اس کا ہاتھ لنج ہو جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم سے کہتا تھا کہ اے ابراہیم میرے لیے دعا کرو، اللہ اس ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے، ہاتھ ٹھیک ہو جاتا۔ پھر اسی طریقے سے اس کی نیت خراب ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ واقعی یہ کوئی اونچے درجے کا انسان ہے، کوئی اللہ کا چاہنے والا ہے، کوئی اللہ کا قریب ہے یہ، تو اس نے اس حرکت سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک کنیز حضرت حاجرہ کی شکل میں عطا فرمائی۔ مصر سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور حاجرہ کے ساتھ فلسطین ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم نے لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھلائی، آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک قبلے کی دعا کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر کے بیت المقدس کی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی شادیاں کی ہیں۔ سب سے پہلی جو شادی کی ہے وہ حضرت سارہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ ابھی ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی کہ حضرت حاجرہ بھی نکاح میں آ گئیں، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے کچھ مدت کے بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے یعنی اسحاق کی ولادت کی خبر دی گئی، اور اسحاق کے بعد میں حضرت یعقوب کی ولادت کی خبر دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی شادیاں کی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کی۔ حضرت سارہ کے ساتھ میں آپ کی شادی ہوئی، حضرت حاجرہ کے ساتھ میں شادی ہوئی، اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ دونوں بیویاں فوت ہو گئیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے کنعانیوں کی لڑکی
قطورہ بنت یقنت سے ایک شادی کی۔ قطورہ بنت یقنت کی وفات کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجون بنت زہیر سے ایک شادی کی اور ان سب کی اولادیں ہوئیں۔ لیکن ہمیں قرآن سے جو اشارات ملتے ہیں وہ اشارات یہی ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مختصر سی زندگی اور یہ آزمائش اور یہ ابتلا جو اللہ تعالیٰ نے لی، اور اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ وطن کس کو محبوب نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کو وطن محبوب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے کعبہ، تو مجھے کتنا عزیز ہے، اے مکہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والوں نے، تیرے بسنے والوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، مجھے رہنا دشوار کر دیا ہے۔ آپ کے آنسو نکل رہے تھے اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ تو وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لیا کہ بابل سے نکل کر کے مصر پہنچے اور وہاں سے پھر فلسطین پہنچے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا اور آپ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ایمان والے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہتا ہے۔ کیسے حالات حضرت ابراہیم کے اوپر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ہر جگہ کے اوپر حضرت ابراہیم کی اللہ نے مدد کی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، ادھر طاقت بھی تھی، ادھر قوت بھی تھی، ادھر پیسہ بھی تھا، ادھر سب کچھ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ ادھر طاقت تھی اور ادھر صداقت تھی، ادھر رذالت تھی، ادھر شرافت تھی، ادھر خداؤں کے ماننے والے تھے، ادھر صرف ایک خدا کے ماننے والے، ادھر امیری تھی، ادھر فقیری تھی، ادھر لشکر و سپاہ تھے، اور ادھر صرف اور صرف ایک خدا کے چاہنے والے تھے۔ خدا کا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ کہ جب کوئی اللہ کا بندہ چلتا ہے، اللہ کا محبوب چلتا ہے، تو دنیا کے دشمن اس سے کانپنے لگتے ہیں، اس سے ڈرنے لگتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو چاہنے والا ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنے والا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد کا وعدہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو ایک چیز اور بتلا دی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایجاد ہونے والی چیزیں کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ اکبر سب سے پہلے کہا۔ سب سے پہلے جمعے کے لیے غسل حضرت ابراہیم نے کیا، سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، سب سے پہلے کلی اور مسواک حضرت ابراہیم نے کی، سب سے پہلے ناک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے ناخن تراشے، سب سے پہلے مونچھیں اور بغل کے بال
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سب سے پہلے جن کی داڑھی سفید ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے زیر ناف بال بنائے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے استنجا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھی وہ آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آپ کی آزمائشیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔